Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. تعریف و توصیف شکر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اپنا سر نیاز اس کے حضور جھکاتے ہیں اور اس کی کتاب سے استفادے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام حاضرین اور دنیا بھر میں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی 5ویں سورت المائدہ کا مطالعہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 67 اور اس سے آگے، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ ادا کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی ضمانت، اللہ کی گارنٹی، اللہ تکمیل تک پہنچائے گا اس دین کو، اس کی دعوت کو. یہ دین غالب آئے گا، یہ دین پھیلتا رہے گا. 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، لیکن دین پھیلتا رہا. آج ہم 100 سال جیتے ہیں. آج ہمارے پاس ذرائع وسائل ہیں، دولت ہے، بہت زیادہ علم ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں اس لیے ہماری زندگیاں بے برکت ہو گئی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ملت ہے اور ہماری علم کی کمی، ایمان کی کوتاہی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہم پر چسپاں ہوتی ہے. ایک دور آئے گا دنیا کی قومیں امت مسلمہ پر اس طرح جھپٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ بھوکے جھپٹتے ہیں. لوگ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے اس وقت؟ آج ہم اتنے کم ہیں، آپ کے دور میں یا رسول اللہ ہم اتنے کم ہیں، لیکن ہم پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پرمان چڑھ رہے ہیں، کامیابی پر کامیابی حاصل کر رہے ہیں، مضبوط بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کر رہے ہیں. کیا ہم کم ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، سمندر پہ جو جھاگ ہوتا ہے اس طرح ہوں گے. لیکن جھاگ کے لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، جھاگ بیٹھ جاتا ہے، جھاگ ہے صرف. آج تعداد زیادہ، 58 آزاد خود مختار ممالک دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا نام لینے والے پہنچے ہوئے، لیکن علم کم، ایمان کمزور، عمل کوتاہیوں کا، خرابیوں کا شکار. کیا علاج ہے اس کا؟ پھر لوٹیں اسی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ ادا کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. کیا امت مسلمہ کے لیے، آپ کے میرے لیے ان آیات میں کوئی سبق نہیں ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. حضور سے وعدہ کیا گیا، یقین دہانی کرائی گئی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا. ہم اللہ کے راستے میں چلیں، ہم اللہ کا کام کریں، ہم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں. ہم چند سکوں کے عوض اپنا ایمان نہیں بیچ دیں. ہم اپنے اوقات اللہ کی راہ میں لگائیں اور ہمارا ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کی روشنی میں اور اللہ کے بندوں کے لیے ہو. اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کا دین پھیل جائے. ظاہر ہے دنیا ظلم سے، سرکشی سے، جہالت سے باز آ جائے گی. اس سے بڑا کام میرے دوستو اور دنیا بھر میں قرآن مجید کی ان آیات کی توضیح و تشریح سے استفادہ کرنے والے بھائی اور بہنوں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. ایک دور تھا چلنے والے اس نزاکت سے چلے، سینے صحرا پہ گل بوٹے کھلے، اور آج وہی کام پھر کرنا ہے. زمانے کو حیات نو عطا کرنی ہے، قرآن سے، حدیث رحمت للعالمین سے کام لینا ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھیں، منظم ہوں، لگا دیں اپنے آپ اور اپنی طاقتوں، صلاحیتوں کو، اپنی دولتوں کو، اپنے وسائل کو اس راہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ مدد کرے گا، بچائے گا مشکلات سے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو اہل کتاب
تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ دوسروں پہ کتنا افسوس کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو درست کریں، دوسروں کے مظالم کا کتنا ذکر کریں گے، دوسروں کی خرابیوں کا۔ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں کیوں نہ ہم، نیکی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، چیریٹی بیگنس ایٹ ہوم، ہم اپنا علاج کریں۔ جی دوسروں کے بارے میں رونے گانے کا کیا فائدہ ہے؟ دوسروں پہ تنقید کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی نے کہا ہے، کسی دانشور نے، دنیا میں اگر کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مانتا تو گھبرائیے مت، ایک آدمی ہے جو آپ کی بات مانتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کون ہے وہ آدمی؟ ہر سچویشن پر اس قول کو آپ چشمہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی آپ کی دعوت کو نہیں مانتا گھبرائیے مت، ایک آدمی کم سے کم آپ کی بات مانتا ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ خود۔ آپ خود۔ میری بات کوئی نہیں مانتا، میں مانوں گا، اور میں مانوں گا انشاءاللہ میری زندگی کا چراغ روشن ہوگا، ہزاروں چراغ روشن ہوں گے۔ ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم نہیں مانتی، میری قوم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری قوم ایسی نالائق ہے کہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، کامیابی ہو تو اطلاع دینا، ہم تشریف لائیں گے اس کے بعد ہولے ہولے قدموں سے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے تو میری اپنی ذات اور میرے بھائی ہارون، کسی پر میرا کوئی قابو نہیں۔ کیسی مایوسی کی بات تھی، کیسے پریشانی کی بات، ایسا نہیں ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ کارواں بن رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، جدوجہد ہو رہی ہے، درسگاہیں قائم ہو رہی ہیں، یونیورسٹیاں کھولی جا رہی ہیں، مدارس مضبوط ہو رہے ہیں، قرآن شریف کے پروگرامز آ رہے ہیں، قرآن شریف کی توضیح و تشریح ہو رہی ہے، غیر مسلموں کے چینلز تک قرآن شریف کے پروگرام آ رہے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جین ٹی وی اب بھی چلتا ہے، صبح 6:30 بجے پروگرام ہے، 6 بجے سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت سے شروع ہوتا تھا۔ ایک ٹی وی کے ذمہ دار نے ایک بار مسلمانوں کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بات خود پیش کیجیے، اخبارات میں چیزیں آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بھائی اسلام کو آنا چاہیے۔ آج سے 5-7 سال پہلے آرک بشپ آف کینٹربری انگلینڈ، اس نے کہا بہت سارے مسائل کا حل اسلامی شریعت کو لانے میں۔ ہندوستان میں ایک بڑے صاحب ہیں سوامی ناتھن، کہا چند سال پہلے یہ جو خودکشیاں ہو رہی، لاکھوں کی تعداد میں کسان خودکشیاں کر رہے ہیں قرضے لے کر، نقصان کا شکار ہو کر، مدھیہ پردیش میں، آندھرا پردیش میں، اور پھر سب سے زیادہ مہاراشٹر میں، اسلام کا قرضہ دینے اور انویسٹمنٹ کرنے کا نظام جو سود کے بغیر ہے، اگر وہ آ گیا تو انشاءاللہ، انہوں نے نہیں کہا انشاءاللہ، تو غیر مسلم ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایڈ کر کے، تو ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ تو دوستو بڑے وسائل ہیں، مسائل کم ہیں، وسائل زیادہ ہیں، مایوسیاں کم اور خوشخبریاں زیادہ ہیں۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، تم خود کام کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ اس دور میں کہا اب بھی ہے کیا؟ کفر کی صفوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہیں کہ یہود کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سرکش مسلمان سرکشی سے تائب ہو کر اسلام کی راہ پہ نہیں آ رہے ہیں؟ بڑی کامیابیاں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑی روشنیاں ہیں، بڑے اجالے ہیں، اندھیرے کم ہو رہے ہیں، اجالے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو نہ جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، اور تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کے سب حرکات دیکھتا رہا۔ ہمارے پاس بھی ہیں ایسے لوگ، کمزور لوگ ہیں، مخالفت کرنے والے، نہیں سمجھنے والے، نادان لوگ، دوسروں کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ، لیکن ایسے لوگ گھٹتے جا رہے ہیں، اچھے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمانے میں چونکہ اسلام کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا، قیصر روم تک پیغام چلا گیا تھا، حبشہ کے بادشاہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، نجاشی نے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اسلام کے پھولنے پھلنے کے دن تھے۔ آج بھی عیسائی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی عیسائیت آگے بڑھ نہیں سکتی ہے، تثلیث کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا، دی اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، اب اس کا ترجمہ یوں کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا، یعنی کچھ اس طرح کا تصور دے رہے ہیں کہ خدا نے ایک انسان کو چن لیا، بیٹا بنا لیا، وہ جنا ہوا نہیں ہے،
دنیا میں کفر کا ایک بہت بڑا کام وہ ہے جو ہمارے عیسائی بھائی انجام دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ پہلے کہا خدا کا چہیتا، خدا کا پیارا، خدا کا بیٹا، پھر کہا کہ وہی خدا ہیں، ہی از گاڈ، ہی از دی لارڈ، جیسس از لارڈ۔ حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کنواری مریم کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، حیران ہو گئے لوگ، شریف خاندان کی بیٹی، یہ کیسے اس کنواری بچی کو بچہ پیدا ہو گیا؟ اشارت الیہ، اشارہ کیا، کیا کہا اس بچے نے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل عطا فرمائی ہے، فیوچر کی بات پہلے کہی جا رہی ہے، اور مجھے نبی بنایا۔ تو کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک لینے کا وقت ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بریک لیں اور پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ اللہ تعالی ہمارے ماہ رمضان کے روزے، نماز تراویح اور دیگر تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن ہر پیر سے سنیچر رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ہم قرآن مجید کو اپنے جلو میں لیے ہوئے اس کی توضیح و تشریح کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اب دنیا میں کفر کا ایک بہت بڑا کام وہ ہے جو ہمارے عیسائی بھائی انجام دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ پہلے کہا خدا کا چہیتا، خدا کا پیارا، خدا کا بیٹا، پھر کہا کہ وہی خدا ہیں، ہی از گاڈ، ہی از دی لارڈ، جیسس از لارڈ۔ حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کنواری مریم کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، حیران ہو گئے لوگ، شریف خاندان کی بیٹی، یہ کیسے اس کنواری بچی کو بچہ پیدا ہو گیا؟
اشارت الیہ، اشارہ کیا. کیا کہا اس بچے نے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل عطا فرمائی ہے، فیوچر کی بات پہلے کہی جا رہی ہے، اور مجھے نبی بنایا. تو کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. بہت ہی خطرناک چیز ہے شرک. کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. سب پاور اللہ تعالیٰ کے پاس. کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. وسائل کو لے کر لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، کوئی آپ کو اچھا ڈاکٹر آپ کا اچھا علاج کر سکتا ہے، آپریشن کر سکتا ہے، کوئی آپ کو انویسٹمنٹ کے پیسہ دے سکتا ہے. لیکن یہ سب تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، نیچرل طریقے سے، سپر نیچرل طریقے سے، جو فطرت کے اوپر ہے. سپر نیچرل طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ون آف دی تھری، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا ہے؟ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ شرک کی، پولیتھیزم کی، کفر کی اور تثلیث ٹرینٹی کی تردید کریں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلائیں. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، صدیقہ، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، اسلام پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، انسان تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. عیسائیوں سے آپ کی ملاقات ہو، پوچھئے کیا یہ حقیقتیں نہیں ہے؟ غیر مسلم بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہو، پوچھئے کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کی پرستش کر رہے ہو، کس کا نام لے رہے ہو، کہاں سے لوگ آ گئے؟ وہ خدا، وہ ایشور، وہ پرمیشور، وہ پربھو، وہ مالک، وہ انداتا، وہ چھما کرنے والا، وہ جو سروپرتھم ہے، ازلی ہے، شروع سے ہے، ساری کائنات کا پروردگار، وہ تو ایک اکیلا ہے. کہاں سے آ گیا اور لوگ؟ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن، مبالغہ، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. آج کی انجیلیں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، مانتے ہیں اس بات کو لوگ کہ ہم نے جو ہے وہ خامخواہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اس میں، ذات میں، اختیارات میں، حقوق میں، صفات میں شریک کر دیا ہے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے. زبور میں دیکھیں آپ، متی کی انجیل میں دیکھیں، زبور میں داؤد علیہ السلام، ان کے مزامیر، ان کی حمدوں پر مشتمل ہے. وہ سانگس آف ڈیوڈ، جو مزامیر داؤد، زبور، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں حصہ پایا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل بھی ہیں، میلادی کے الحاقی ہیں، لیکن بہت سی باتوں میں توحید خالص آپ کو ملے گی. اور داؤد علیہ السلام لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے شرک کیا، نافرمانی کی، معصیت اختیار کی، گناہ کیے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ریاکاروں کو ڈانٹا ہے، دغاباز قرار دیا ہے، وہ آپ کو متی کی انجیل میں ملیں گی. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. دنیا کی زندگی 25، 50، 100 سال کی زندگی گزری جائے گی. آخرت اصل ہے. اگر فی الواقع لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی
تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید خالص کی تعلیم دیتے ہوئے آئے ہیں اور حقائق کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں لوگوں کا، دنیا کے بکھرے ہوئے لوگوں کو حق کے جھنڈے کے تلے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر تم نے واقعی اپنی کتابوں پہ ایمان رکھا ہوتا تو آج مخالفت کا رویہ، نگیٹو رویہ اختیار نہیں کرتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب پر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم، تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو جو رسول پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ مانیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ نجاشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ایک ہی بعد دیگرے 2 قسطوں میں، 2 انسٹالمنٹس میں مکے کے لوگوں نے، اہل ایمان نے ہجرت کی، اور یہاں ڈیلیگیشن گیا، یہ باغی لوگ ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، سب کی بات سنوں گا۔ کیا ہے، کیا بات؟ کہا کہ اے نجاشی، ہم شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے آ کر تعلیمات پیش کی، اور ہم بدل گئے، ساری بھلائیاں حاصل کر لیں، ساری برائیاں چھوڑ دیں۔ تو جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پوچھیں ان سے، بھڑکانے کے لیے۔ مسلم وفد کے سربراہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان تھے جو کنواری مریم کے پیٹ پر نازل کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پروان چڑھنے والی ایک روح تھے۔ تو اس کے بعد نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمین سے تنکا اٹھایا، کہا خدا کی قسم، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا حکم تھے، فرمان تھے۔ اور پھر کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں، یہ میرے پاس رہیں گے میرے ملک میں۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا تو جہنم کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو شرک کا شکار ہیں، عیسیٰ پرستی کا شکار ہیں، کرسچینٹی۔ ہماری ذمہ داری یہ پیاری پیاری آیات ہم ان کے سامنے لے جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کے سامنے باتیں ان کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم توحید کے متوالے ہیں، لیکن تسلیس کا شکار ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عمل صالحیت کی بنیاد پر ہو، ہماری سوسائٹی اسلامی سوسائٹی ہو، اور ہم صبح و شام اس کام کو کریں۔ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس سے متعلق 1-2 سوالات کرنے کی گنجائش ہے۔ جی آپ فرمائیے مولانا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ شرک کر کے مر گئے ہیں، کیا وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سرٹیفکیٹس کو نہیں دیکھتا ہے۔ جو آدمی شرک کرے گا اور شرک پر اصرار کرے گا، شرک میں ہی جان دے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور ہر طرح کے شرک سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ جیسا پچھلی آیاتوں میں حابیل اور قابیل کا ذکر ہوا ہے کہ قابیل کو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ دیا جائے گا، تو اسی طرح سے کوئی شخص اگر کوئی بدعت کا کام کر جاتا ہے اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے جو بھی نیا طریقہ اختیار کیا، دیکھیے 2 طرفہ بات ہے۔ اچھا کام جس نے شروع کیا، ہر اچھے کام کا اس کو ثواب ملے گا، ایک جز۔ برا کام شروع کیا، اس کو اس کا جواب ملے گا۔ اس طریقے سے دونوں 2 طرفہ باتیں ہیں۔ بھلائی کا بدلہ بھی بھلا کام شروع کرنے والے کو ملے گا، سفارش کرنے والوں کو ایک طریقے کو رائج کرنے کو۔ جیسے
جتنے لوگ اسلام پہ چلیں گے ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. کتنا ملے گا، کیا ملے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allahu Akbar, Allah